وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر میں نہایت ہی مشکور ہوں آپ سبھی حضرات کا کہ آج کے اس مشکل حالات میں آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا. دارالعلوم جامعہ قاسمیہ زاہدیہ ضیاء العلوم بن مزار جگو ایٹ کے اندر آج کی یہ نشست عام نشست نہیں خاص نشست ہے. اور آج کی یہ نشست مسئلہ عقیدہ نبوت و ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے اسے ترتیب دیا ہے. ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کے لیے ایسی مجالس کا انعقاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اور آج کے اس پروگرام میں استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا یامین صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ تون شریف آپ تشریف فرما ہیں. اور جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ تون شریف آپ بھی تشریف فرما ہیں. جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب واحدی مدرس مدرسہ اسلامیہ تون آپ بھی تشریف فرما ہیں. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق صاحب محتمم جامعہ کنز الایمان پیر خانہ راجگان آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور ہمارے علاقے کی عظیم علمی شخصیت اور اس علاقے میں سب کی سرپرستی کرنے والی عظیم ہستی استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق بندیالوی صاحب محتمم مدرسہ اسلامیہ تون آپ تشریف فرما ہیں. اور جناب جامعہ فیض مدینہ سے قاری محمد فیاض چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. اور آستانہ علیہ جگو شریف سے جناب صاحبزادہ پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب اور کنارہ شریف سے صاحبزادہ علامہ سید زین العابدین شاہ صاحب و حضرت علامہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب مشہدی و سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی. اور ہمارے یہاں کے صدر مدرس شعبہ حفظ جناب استاد القرآن جناب قاری محمد آصف سیالوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور کافی سارے آپ سارے علماء ہیں میں جن کا نام نہیں لے سکا میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں. جناب حضرت علامہ ساجد صاحب مدرس جامعہ کنز الایمان آپ بھی تشریف فرما ہیں. تو آج کے اس نفس مسئلہ پر گفتگو کے لیے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھیکی شریف آپ اس نفس مسئلہ پر گفتگو فرمائیں گے. کیونکہ شروع سے لے کر آج تک پاکستان میں جب سے نفس مسئلہ نبوت پر اور عقیدہ ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے تو آپ چونکہ اس میں مناظر بھی ہیں اور گفتگو بھی فرماتے ہیں تو آج بھی اس مسئلہ پر آپ گفتگو فرمائیں گے. میں سید پیر محمد ضیاء القاسمی شاہ مشہدی سجادہ نشین دربار علیہ کنارہ شریف و خادم جامع آزاد آپ سے یہ التماس کروں گا کہ یہ خاص ایک علمی مجلس ہے اور علماء کرام میں آپ سارے حضرات تشریف فرمائیں یا وہ دورہ حدیث شریف کے اسٹوڈنٹ بھی وہ عالم ہوتے ہیں مکمل پڑھا ہوتا ہے انہوں نے آپ تشریف فرما ہیں. جناب مولانا حضرت علامہ حسن رضا صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت مفتی صاحب کی نفس مسئلہ پر گفتگو فرمائیں اور جو ہمارے ذہن کے اندر اپنے سوالات ہیں اس کے جوابات بھی آپ ارشاد فرمائیں. اور کوشش یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یا 1.25 گھنٹے کے اندر یہ مجلس جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جانی چاہیے. تو میں حضرت علامہ استاد العلماء جناب مفتی شیخ الحدیث محمد فاروق بندیالوی صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں.
الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى سيدنا وعلى آله وصحبه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله معزز حاضرین، تمام پر حمد و ثنا کے لائق مبارک الہ ہے جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تخت ثری کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی و معبود برحق ہے۔ ہزار درود و سلام خدا کے آخری پیغمبر، اللہ کے لاڈلے محبوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات و بابرکات پر، جن کے وسیلہ دلیلہ سے رب کائنات نے ہمیں طرح طرح کے نماز سے سرفراز فرمایا۔ آپ حضرات نے آج کی محفل مقصد ہے وہ تو قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرما دیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور یہ جو عقیدہ آج کی اس علمی محفل میں بیان کیا جائے گا، یہ عقیدہ مسلمان کے لیے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا فرض ہے، یعنی یہ فرض عقائد میں سے ہے، بعض مباح یا مستحب عقائد میں سے نہیں ہے۔ حتیٰ جو فرائض ہوتے ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہر حال ضروری ہے۔ مفتی جمیل احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، یہ جب سے شیطان کی طرف سے شرارت ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، آپ کب سے نبی ہیں، اس حوالے سے شیطان نے کچھ لوگوں کو آواز دی اور ان کا انتخاب کیا کئی روپوں میں، کئی حوالوں سے، کئی مولوی تھے اور وہ شیطان کے پھندے میں پھنس گئے۔ اس وقت سے مفتی صاحب پہلے بندے ہیں جنہوں نے بغیر اس چیز کا خیال رکھے کہ مولوی مقابلے میں کون ہے، اسلام کی طرف سے انہوں نے مسلمان ہونے کے حوالے سے کہا ہے کہ میں ہر اس بندے سے یہ اس عقیدے پر مناظرے کے لیے تیار ہوں جو بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے یہ کہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ تخلیق کے اعتبار سے بھی پہلے ہیں اور نبی ہونے کے اعتبار سے بھی اول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ چیلنج کیا اور میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، کسی مولوی، کسی مفتی میں یہ جرأت نہیں ہوئی ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے وہ آ جائے۔ اور جتنے لوگوں نے کوشش کی ہے ان کو یا تو وہ زیر زمین چلے گئے ہیں، اگر دنیا میں بھی ہیں تو رسوا ہیں۔ دینے کے ایک دو مولویوں نے کوشش کی جن میں قاری یوسف سیالی اور اس کے بیٹے تھے، اور مجھ سے ایک بندے نے پوچھا، میں چونکہ دینے کا رہنے والا ہوں، کہ بتلاؤ قاری یوسف کی عزت کتنی ہے؟ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں جو میرا تحقیقی خیال تھا، میں نے کہا دینے میں بھنگی کی عزت زیادہ ہے، قاری یوسف کی اس مسئلے کی وجہ سے عزت کم ہو گئی ہے۔ اور ہر آدمی کی قیامت تک جو حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رکھتا نا، وہ ذلیل ہوتا رہے گا، وہ ذلیلوں کے بارے میں بھی اشارہ کریں گے، اور جو نفس مسئلہ ہے وہ بھی آپ ارشاد فرمائیں گے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تقریر کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں گے، یہ عقیدہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد الحمد والصلاۃ، انتہائی لائق احترام حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، آج کی یہ مجلس علمیہ عقیدہ نبوت اور ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور اس مجلس علمیہ کی صدارت فخر السادات مجاہد اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد ضیاء القاسمی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، سجادہ نشین آستان عالیہ کنارہ شریف. اور اس مجلس علمیہ کے اندر بڑے بڑے مضبوط اساتذہ، ذمہ دار علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں. بطور خاص استاد العلماء پیکر اخلاص و محبت حضرت العلام مولانا مفتی محمد فاروق بندیالوی صاحب، جامعہ اسلامیہ تھون شریف. تو گرامی قدر حضرات، اس مجلس علمیہ میں میری گزارشات تقریباً 4 باتوں پر اور حصوں پر مشتمل ہوں گی. نمبر 1، عقیدہ نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کی شرعی تحقیق کیا ہے. نمبر 2، اس عقیدے پر موجودہ حالات میں جو فتنہ کھڑا ہوا اس کی رویداد کیا ہے. اور نمبر 3، اس مسئلے پر اور عقیدے پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات. اور نمبر 4، ان حالات کی روشنی میں ملک بھر کے بلکہ دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کی خدمت میں دردمندانہ گزارشات اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کے تحفظ کی اپیل. سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت کب سے عطا فرمائی. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم نور سے لے کر عالم حشر تک اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو وصف نبوت سے نوازا ہے، نبوت کے شرف سے، ختم نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا ہے. تاہم ہر عالم کے احکام اور ہر عالم کے آداب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نفس نبوت اللہ جل شانہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عالم ارواح سے ہی نہیں بلکہ سب سے قبل نور کی صورت میں آپ کو عطا فرمائی ہے. اور آپ کی ذات اقدس کے اندر یہ وصف اللہ جل شانہ نے رکھا. اب اس کا ایک اجمالی تحقیقی جائزہ اس مجلس علمیہ میں ذکر کریں گے. سب سے پہلے کتاب اللہ سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ سب انبیاء کرام کی نبوت عالم ارواح سے ہے. نمبر 2، قرآن شریف سے ہی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث بھی فرمایا ہے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ یاد فرمائیے پیارے حبیب، جب اللہ جل شانہ نے انبیاء سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا اس بات پر کہ جب تمہیں کتاب و حکمت مل جائے، اپنے اپنے زمانوں میں تم اللہ جل شانہ کے خلیفہ بن کر لوگوں کو ہدایت کی راہ بتا رہے ہو، اس دوران تمہارے سامنے میرے پیارے رسول آ جائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تشریف لے آئیں، تو تم ان کا کلمہ بھی پڑھنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ یہاں پر کئی باتیں ہیں، میں صرف مقصود تک ہی محدود رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کو تو علم ہے کہ کسی کے زمانے میں حضور تشریف نہیں لائیں گے، پھر اسی میثاق کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ کسی کے زمانے میں حضور تشریف نہیں لائیں گے، حضرت آدم کے زمانے میں نہیں لائیں گے دنیا کے اندر، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت اسماعیل کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت یوسف کے زمانے میں، حضرت اسحاق کے، حضرت یعقوب کے زمانے میں، تو پھر اس میثاق کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بغیر جواب ہی نہیں بنتا کہ اس میثاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں سے عالم روح میں یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تمہیں دنیا میں بھیجوں، اپنے اپنے زمانے میں جہاں اپنی نبوت کا پرچار کرو گے، وہاں محمد الرسول اللہ کی نبوت کا بھی اعلان کرو گے۔ یہ بتاؤ گے لوگوں کو کہ ہمارے سب نبیوں کے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ، لیکن ہیں خاتم النبیین، آخر میں تشریف لائیں گے۔ حضور کی نبوت اور ختم نبوت کے اعلان کا یہ میثاق تھا جو اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام سے عالم ارواح میں لیا۔ لیکن زیادہ باتوں سے ہٹ کر میں ایک بڑا ایمان افروز خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ذهب العارفون الى انه هو النبی المطلق والرسول الحقیقی والمشرع الاستقلالی وان من سواہ من الانبیاء فی حکم التبعیت له۔ علامہ مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کا، اہل حقیقت کا، اہل حق کا، اہل صدق کا، اہل صداقت کا یہ قول ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور نبی رحمت کو نبی مطلق بنایا۔ حضور نبی مطلق ہیں۔ نبی مطلق کون ہوتا ہے؟ کیا کوئی نبوت ایسی ہے جسے مطلق کہا جائے؟ ہاں ایسی ہے، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پاک ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے یہ زمانے کی حدوں سے پاک ہے، یہ خطوں کی حدوں سے پاک ہے۔ ہر زمانے کا نبی، ہر خطے کا نبی، مدینے کا تاجدار محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ والرسول الحقیقی، آپ حقیقی رسول ہیں، حقیقی رسول ہیں، اور مشرع استقلالی ہیں۔ بالاستقلال شریعت آپ کی، طریقت آپ کی، حقیقت آپ کی، صداقت آپ کی، اور پیغام آپ کا۔ جتنے نبی آئے ہیں وہ حضور کے نائب بن کر آئے ہیں۔ اصل کائنات کے اول سے آخر تک نبی محمد رسول اللہ۔ تو پھر ہم اس بندے کی بات کو کیسے مان لیں جو کہے نعوذ باللہ حضور عالم روح میں نبی نہیں تھے، حضور 40 سال تک نبی نہیں تھے؟ قرآن نے تو یہ پیغام دیا ہے، ایک نبی ہے جسے اللہ نے ہر عالم کا نبی بنایا ہے، ہر زمانے کا نبی بنایا ہے، ہر مقام کا نبی بنایا ہے۔ دوسری آیا مقدسہ ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وموسیٰ، یہ آیا مقدسہ ہے۔ اللہ جل شانہ 21ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی آیا میثاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی ہم نے میثاق لیا، ہم نے آپ سے بھی میثاق لیا۔ حضرت نوح سے لیا، حضرت ابراہیم سے لیا، حضرت موسیٰ سے لیا، حضرت عیسیٰ بن مریم سے لیا، اور بڑا پکا میثاق لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا پکا میثاق لیا۔ یہ میثاق بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عالم ارواح کا میثاق ہے، یہ بھی عالم ارواح کا میثاق ہے۔ تفصیلی بات سے گزر کر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ میثاق ہے کیا، جس کی تفصیل بیان فرمائی مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی رضی اللہ عنہ نے ابن جریر ابن حاتم کی تخریج کے حوالے سے کہ انبیاء سے میثاق اور حضور سے میثاق، یہ میثاق کیا تھا؟ وہ میثاق یہ تھا، وفی روایت اخری عنہ انہ اخذ اللہ تعالی میثاقہم بتصدیق بعضہم بعضا والاعلان بأن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اعلان رسول اللہ اللہ نبی بعدہ۔ یہ میثاق یہ تھا کہ دوسرے نبیوں سے اللہ نے یہ میثاق لیا کہ اے نبیوں آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہنا، سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہنا، اور اپنے اپنے زمانوں میں یہ اعلان کرتے رہنا کہ محمد اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ یہ انبیاء سے میثاق تھا، اور جو حضور سے میثاق تھا اس میثاق کے اندر حضور بھی شامل تھے۔ وہ یہ تھا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میثاق یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں چلے جائیں تو آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ میں آخری رسول آ گیا ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے۔ دو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو اجمالی تفسیر کے ساتھ میں نے ان کا مفہوم عرض کیا، تفصیلات بھی تفاسیر کے اندر موجود ہیں، اور ان سے کافی حد تک میں نے اپنی کتاب التبشیرات فی نبوت سید الکائنات میں انہی آیات بینات کتاب درج بھی کی ہے۔ ان آیات نے قطعیت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ عالم روح سے نبی۔ جب قطعی طور پر انبیاء کی نبوت عالم ارواح سے ثابت ہوئی تو اب نبوت کے ثبوت کے بعد کسی طرح بھی نبی سے نبوت کا زوال جائز نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی نبوت ملنے کے بعد نبی اللہ سے نبوت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر حال میں نبی ہے، ہر حال میں اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد آگے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے ہی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، 40 سال سے پہلے بھی۔ اب اسی آیہ مقدسہ کی جو میں نے پہلے عرض کی ہے تفسیر ابن کثیر اور دیگر کتب سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، نبی بنانے میں پہلا نبی ہوں، دنیا کے اندر مبعوث ہونے میں آخری نبی۔ حضور نے خود فیصلہ فرما دیا، نبی بننے میں پہلا ہوں۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا جی نعوذ باللہ کنت اول النبیین فی الخلق، یہ حضور کے نبی بنانے کا اعلان تھا۔ کتنی بھونڈی بات ہے اور جاہلانہ ہے، کم ظرفی ہے، کج فامی ہے، کم علمی ہے۔ کہاں کا یہ ترجمہ ہے؟ کنت اول النبیین، علماء تشریف فرما ہے، حضور فرماتے ہیں میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں۔ کس بات میں؟ فی الخلق، نبی بنانے میں۔ جب اللہ نے نبیوں کو بنایا تو جسے سب سے پہلے بنایا وہ محمد رسول اللہ
وآخرهم فی البعث، جب خدا نے بھیجا انبیاء کو دنیا میں تو بھیجنے میں آخری میں ہوا، بننے میں پہلا، بھیجنے میں آخری، یہ عقیدہ نبوت۔ اب اس کے بعد قرآن شریف سے ہی یہ ثابت ہے، بڑی شد و مت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں بن سکتا، اور بڑے غلط استدلالات اس پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن شریف نے بتا دیا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے یحییٰ بڑی مضبوطی سے کتاب کو لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو حکم بچپن میں عطا کر دیا۔ سارے مفسرین نے فرمایا تقریباً کہ جمہور نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو تبلیغ نبوت پر مامور فرما دیا اور کتاب بھی عطا فرما دی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بھائی اختلاف روایات 2 سال سنتین، 2 سال یا 3 سال یا پھر 7 سال، 2 یا 3 یا 7 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ پیغمبر اللہ کی کتاب لے کر دنیا میں تشریف لے آئے اور تبلیغ کا کام شروع فرما دیا تھا۔ لہذا یہ کہنا غلط ہوا۔ اب دوسرے نمبر پر یہ آیا مقدسہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ابھی چند دنوں کی عمر میں ہے، چند ماہ کی عمر میں بھی نہیں ہے، پنگھوڑے میں لیٹے لیٹے آپ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت تذکرہ ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دودھ پی رہے تھے، اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا دودھ پی رہے تھے۔ اب لوگ آئے باتیں کر رہے ہیں یہ مریم بچہ کہاں سے آیا، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، جیسا کہ دیگر آیات میں آگے ذکر ہے تو شریف عورت ہے، خاندان تیرا شریف ہے، شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آیا، ایسی ایسی باتیں بنا رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پی رہے تھے۔ فلما سمع ما قالوا ترک الرضاع، جب ان کا کلام سنا آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جب دودھ پینا چھوڑ دیا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ وَاتَّكَأَ عَلَى يَسَارِهِ وَأَشَارَ بِسَبَابَتِهِ فَقَالَ مَا قَالَ فَقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا۔ آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں پہلو پر ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے، سبابہ یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرما کر کہا لوگو ایسی باتیں مت کرو، میں عام بچہ نہیں ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اعلی علم تشریف فرما ہے، آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس آیت کے تحت بڑی سیر حاصل باز کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جعلنی ماضی کا صیغہ نص ہے، محکم آیت ہے، اس کو پھیرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، بلکہ واجب ہے آیت کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کو ماں کے پگوڑے سے نبی مانا ہے، تو قرآن نے بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں جو روایت ہے وہ 31 سال کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو عنقریب نبی بنا کے مبعوث کیا جائے گا، یعنی نبوت کے ساتھ دنیا میں بھیجا جائے گا، وہ بھی 30 سال کا ہے، وہ بھی 40 سے تو 10 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اسی پر مفسرین کرام نے اور جو خوبصورت ترین وضاحت فرمائی وہ یہ ہے، تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس سے آیا مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفَضِيلَةُ الْعُظْمَى وَالْآيَةُ الْكُبْرَى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ فِي الصَّبَابَةِ بِالسَّيِّدِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَشَرْحِ الصَّدْرِ وَخَتْمِ النَّبُوَّةِ وَخِدْمَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْحُورِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَأَكْرَمَ بِالنَّبُوَّةِ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ قبل الولادت و سباوت وکفا بذالک اختصاصا و تفضیلا۔
شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو تو بڑی ہی عظمت عطا فرمائی ہے، آپ نے ولادت کے وقت سجدہ بھی کیا، اسی کا اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر فرمایا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو عالم ارواح میں نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا ہے، ولادت سے بھی پہلے، بچپن سے بھی پہلے، عالم روح سے حضور نبی ہیں، اور ہمارے حضور کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس شان سے اللہ نے کسی اور کو نہیں نوازا کہ سب سے نبی بنایا ہو، پہلے نبی بنایا ہو، اور سب نبیوں کا بھی نبی بنایا ہو، اور بھیجا اسے سب سے آخر میں ہو، کائنات کی عظمتوں کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اسی طرح میں عرض کر سکتا ہوں یوسف علیہ السلام کی بعثت بھی 40 سال سے پہلے ہوئی، تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چیخا کے اندر گئے نبوت کی تبلیغ فرما کر، جیلیں کاٹ کر، مناظرے کرنے کے بعد، بت خانوں میں بت توڑنے کے بعد، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر مبارک 16 سال۔ جب اب تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شرط لگائی جائے نعوذ باللہ نبی تب بنے گا جب 40 سال کا ہوگا عالم دنیا میں؟ یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ تفسیر روح البیان میں بھی اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، اس آیہ مقدسہ کے تحت آپ فرماتے ہیں اشتراط الاربعین فی حق الانبیاء لیس بشیء، 40 سال کی عمر کی شرط لگانا نبوت کے لیے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ نبی 40 سال پر نبی نہیں بنتا، نبی اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اور جو نبی بنانے والا ہے اس نے اعلان کر رکھا ہے میں نے عالم روح سے ہی سارے نبیوں کو نبی بنا دیا ہے۔ تفصیلات، جزیات، احکامات، تبلیغ یہ الگ حصہ ہے، اللہ کے حکم سے مخصوص زمانوں میں انبیاء کرام نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن شریف سے پوری قطعیت کے ساتھ عالم ارواح سے انبیاء کا شرف نبوت سے مشرف ہونا بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ 40 سال کی عمر نبوت ملنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں احادیث مقدسہ کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک اجمالی تذکرہ سامنے آ جائے۔ اہل علم جانتے ہیں یہ حدیث پاک سیاستہ کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر، کتب سیرت کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے خود یہ سوال کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نبوت کب عطا فرمائی ہے؟ کس نبوت کے بارے میں صحابہ پوچھ رہے ہیں؟ جو نبوت ان کے سامنے حضور نے رکھی، جس کا پیغام رکھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نبوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب سے عطا فرمائی ہے؟ یہ صحابہ کا اجتماعی سوال ہے، جمع کے سیغے کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا، ایک آدھ صحابی نے نہیں پوچھا، پوری جماعت صحابہ نے پوچھا۔ یہاں علیہ علم تشریف فرما ہے جیسے سرزمین مکہ مکرمہ پر جب سرکار نے توحید کا اعلان فرمایا تو بڑی زوردار تبلیغ کے بعد کفار کہنے لگے پوچھو محمد سے صف لنا ربک کا، جس رب کی تو بات بتاتا ہے بتا تو صحیح وہ رب ہے کیسا، ہمیں اس کے بارے میں بتا۔ تو اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ یہی انداز اور معاملہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے، جب سرکار کی نبوت کے فیضان سے صحابہ مشرف ہوئے
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نبوت آپ کو اللہ نے کب سے عطا فرمائی؟ متا، کب؟ کب؟ نکات کو نکات پڑھنے والے علماء بھی سمجھ جائیں. متا، کب؟ کب آپ کو اللہ نے نبی بنایا؟ جو جواب دیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فلاں تاریخ کو نبی بنایا گیا. جواب دیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. ابھی حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے. کیا مطلب؟ ابھی آپ کی بشریت بھی مکمل نہ تھی، میں اس سے پہلے کا نبی. مولوی صاحب کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہیں. حضور فرماتے ہیں میں حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہوں، حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہوں. لیکن میں اپنا اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے عرف الشذی حاشیہ ترمذی سے میں اسی حدیث کا ایک مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مولوی انور شاہ صاحب کشمیری نے بیان کیا عرف الشذی کے اندر. وہ حیاتی دیوبندی تھے. حیاتی دیوبندی بھی حضور کی نبوت کے قائل ہیں. منکر صرف یہ مماتی ٹولہ ہے، غلام خانی مودودی ٹولہ. لیکن حیاتی دیوبندی قائل ہے. انور شاہ کشمیری نے کیا لکھا اسی حدیث کے تاب؟ لکھتا ہے اے کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا وجرت علیہ احکام النبوۃ من ذلک الحین بخلاف الانبیاء السابقین فإن الاحکام جرت علیہم بعد البعثۃ. انور شاہ کشمیری نے لکھا نہ یہ کہ اللہ نے حضور کو سب سے پہلے نبی بنایا، بلکہ آپ کی ذات کے متعلقہ جو احکام تھے وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. وہی جلی کے نزول سے پہلے آپ کی عبادات جیسے غار حرا کی، یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ نہ تو حضور کسی اور نبی کی شریعت کے پیروکار ہیں. یہ وہی خفی ہے جو حضور کی ذاتی جدید لفظوں میں پرسنلی یعنی نبی کے اپنے کرنے کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. لیکن دیگر انبیاء جو ہیں ان کے ذاتی احکام بھی بعثت کے بعد ان کو عطا فرمائے گئے. مگر حضور کی یہ عظمت ہے، اللہ نے جب سے یعنی آپ کے نور کو مصحف نبوت سے ختم نبوت سے نوازا، تب سے ذات کے احکام اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. ان میں سے میں ایک بڑی باریک علم کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. نور محمدی بنا کر امام کستلانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ نبوت کے شرف سے مشرف ہو کر میری ذات کی صفات کی سیر کرو، اس میں رہو، اس میں رہو. یہ بھی امر ہے، یہ ذاتی ہے. کیا پیارے نبی تیرے نور کو بنا دیا، تجھے نبی بھی بنا دیا، اب میری صفات کے اندر سیر کر تاکہ میری ہر بنا تو میری ذات سے ہے اور میری صفات کا مظہر بھی تیرا نور بن جائے. یہ حضور کی نبوت مبارکہ کی عظمت ہے. جب حضور سے پوچھا گیا حضور نے فیصلہ فرما دیا. اب کیا گنجائش ہے اس میں؟ اچھا، اس کے بعد مجمع الزوائد کے اندر صاحب مجمع الزوائد نے ایک باب قائم کیا، باب و قیدم نبوت ہی. آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال میں جلد نمبر 7 ہے. باب و قیدم نبوت جلد نمبر 8 ہے، معذرت کے ساتھ 7 کہہ گیا ہوں. یہ 8ویں جلد ہے جس کے اندر صاحب مجمع الزوائد نے ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان یہ ہے باب و قیدم نبوت. حضور کی نبوت کب سے ہے؟ اس کے تحت کئی حدیث ذکر فرمائیں. میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی جعلت نبیا متی کتبت نبیا متی حصل لک النبوہ. یا رسول اللہ آپ کب سے نبی بنائے گئے؟ آپ کو نبوت کب حاصل ہوئی؟ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ کب سے آپ کو نبی لکھا گیا؟ جواب کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین انی عند اللہ
میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین بھی بنا ہوا تھا. ابھی آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے. اس سے پہلے جب سب صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت آدم سے بھی پہلے. اب اس میں کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی بندہ کہنے نہیں 40 سال کے بعد نبی بنے جی مقام نبوت میں تھے. مقام نبوت کیا ہوتا ہے؟ جو نبی ہوتا ہے وہی مقام نبوت میں ہوتا ہے. نبوت کو مانتے نہیں تو مقام نبوت کا کیا تذکرہ ہے؟ مقام نبوت کی بات تو وہ کرے جو حضور کو نبی مانے. جو نبی مانتا ہے وہ بات کرے، جو منکر ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ اس کے بعد دوسرا رخ میں آپ اہل علم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور کی نبوت پر جو دلیل ہے نا وہ بڑی مضبوط اور قوی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان محبوب کی ذات اقدس پر نبوت کی مہر لگا رکھی ہے. مہر نبوت کیا سمجھتے ہیں؟ کہ حضور کے جسم مبارک میں غبار تھا، میں بیضۃ الحمام کبوتری کے انڈے کی مثل، یہ جسم مبارک کا غبار ہے. اس غبار پر کیا لکھا ہوا ہے؟ باختلاف روایت السطر الاول لا الہ الا اللہ والسطر الثانی محمد رسول اللہ. ایک روایت یہ ہے اس پر اوپر نیچے 2 سطریں بنی ہوئی تھی. اوپر والی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، نیچے والی پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. اچھا دوسری روایت یہ ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. تفسیر روح البیان میں ہے اس پر لکھا ہوا ہے محمد النبی امین. یہ قلم سے نہیں لکھا، سیاہی سے نہیں لکھا، کسی اور نے نہیں لکھا. یہ جس طرح جسم مبارک ہے اسی طرح جسم مبارک کے اندر یہ عبارت لکھی. تو جس ہستی پر اللہ نے پیدائشی طور پر مہر لگائی ہوئی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، میں حیران ہوں ملا اس کی نبوت سے انکار کر رہا ہے. یہ کوئی انادی ہے یا جاہل ہے یا محروم ہے جو حضور کی نبوت سے انکار کر رہا ہے. اب اس مہر نبوت کے عنوان پر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ مہر کب سے تھی، کب سے یہ مہر تھی؟ الحمدللہ یہ مہر جو تھی یہ حضور کی پیدائشی مہر تھی. جب سے مصطفیٰ کا جسم مبارک دنیا میں آیا تب سے ہی مصطفیٰ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس رات حضور کی ولادت پاک ہوئی ایک یہودی نے مکہ مکرمہ میں کہا آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا، تلاش کر کے وہ حضور کے گھر مبارک تک پہنچا قریش کو لے کر. اس نے کہا مجھے زیارت کراؤ. جب اس نے زیارت کی اس نے آپ کی مہر نبوت دیکھی، غش کھا کے گر پڑا، کہنے لگا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے، آخری نبی کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت قبلہ حضرت صاحب. تو گرامی قدر حضرات، یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو مہر نبوت ہے یہ پیدائشی. اس پر دوسری دلیل یہ بھی اجمال و اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل علم تشریف فرما ہیں. اس کا ثبوت تو یہ ہے نا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں درجنوں پیسیوں کتب حدیث کے اندر. اس میں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. صاحب بن یزید کہتے ہیں صحیح بخاری سے میری خالہ مجھے حضور کی خدمت میں لے گئی، میں بیمار تھا، حضور نے میرے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، میں ٹھیک ہو گیا. حضور نے وضو فرمایا، میں نے آپ کے وضو کا تبرک بھی لیا، پانی پیا، وضو سے تبرک بھی لیا. پھر میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو مجھے سرکار کے کندھوں کے درمیان حضور کی مہر نبوت کی زیارت بھی ہوئی. یہ ہے وہ مہر نبوت. تو خیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ پیدائشی ہے یعنی 40 سال سے پہلے کیا ہے. جامع ترمذی سے یہ حدیث عرض کر رہا ہوں جو میں نے یہ تبشیرات میں بھی نقل کیا، بلکہ یہ سارے دلائل اس سے زیادہ دلائل تبشیرات میں، یہ صرف تلخیص عرض کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کا نمونہ
اور دلائل کا نمونہ سامنے آ جائے. حضور علیہ السلام قریش کے قافلے میں ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے. بڑے بڑے اشراف اس قافلے کے اندر شامل تھے. اچھا ملک شام میں راہب کے پاس گئے نا تو وہاں اترا قافلہ اپنے اپنی سواریوں سے وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے. اچھا آپ نے کچاوے کھولے. اچانک راہب جو ہے نا وہ باہر نکل آیا. راہب جب باہر نکل آیا اس کا معمول یہ نہ تھا قافلے گزرتے تھے ٹھہرتے تھے کسی قافلے کے لیے نہ نکلتا تھا مگر اس قافلے کے لیے وہ نکل آیا. وہاں اب ہوا کیا وہ نکل کر اس قافلے کے اندر آ گیا ادھر ادھر پھرنے لگا. پھرتے پھرتے نا اس نے آ کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا. فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہاتھ مبارک پکڑ لیا نا پکڑ کے نا ہاتھ حضور کا کہنے لگا ہذا سید العالمین. یہ 12 سال کی عمر مبارک ہے حضور کی. ہذا سید العالمین ہذا رسول رب العالمین. یہ رسول رب العالمین ہے یہ سید العالمین ہے. اللہ تعالیٰ یبعث اللہ رحمۃ للعالمین. اللہ رحمۃ للعالمین کی شان کو ان سے انہیں مبعوث فرمائے گا. لوگوں نے پوچھا فقال له اشیاخ من قریش ما علمک. وہی راہب تو نے کیسے جانا کہ یہ رسول رب العالمین ہے یہ سید العالمین ہے ان قریب رحمت للعالمین کی شان سے مبعوث ہونے والا ہے یہ بچہ تو نے کیسے جانا. اب سنیے اور ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگا انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی. تم اس گھاٹی سے اوپر آ رہے تھے نا اوپر کی طرف میں نے تمہیں دیکھا کہ تم جب آ رہے تھے تمہارے اندر یہ ہستی موجود ہے ہر درخت اور ہر پتھر نے جھک کر مصطفیٰ کو سلام کیا. پتھر اور درخت کا جھک کر سلام کرنا یہ نبی کا خاصہ ہے. میں نے ایک بات تو یہ ہے کہ پہچان لیا کہ یہ بچہ آخری نبی ہے. ایک دوسری بات وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ. میں نے آ کر کے حضور کی مور نبوت کو دیکھ کر پہچانا ہے کہ یہ رسول رب العالمین. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مور 40 سال کے بعد نہیں لگی اللہ تعالیٰ نے حضور پر پیدائشی لگا کے رکھی. اس پر اور بھی تفصیلات ہیں. میں وقت کے پیش نظر صرف اسی خلاصے پر ہی اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ جو مور نبوت ہے یہ پیدائشی طور پر لگائی ہے. اب ابن جوزی فرماتے ہیں یہ سفر مبارک 12 سال کی عمر میں. اس کے بعد 25 سال کی عمر میں سیدہ طیبہ طاہرہ محسنہ امہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت کے ساتھ حضور ملک شام گئے. وہاں جا کر نستورہ راہب سے جو ملاقات ہوئی تو نستورہ راہب سے وہ جو نستورہ راہب تھا نا کسی معاملے کے بعد یہ لمبا مضمون ہے میں ساری عبارت پڑھوں تو یہ کم از کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اس کے مطلب میں صرف خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے جو ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد نستورہ راہب نے کیا کہا ھذا نبی وہو آخر الانبیاء. کیا پیارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا نبوت اور ختم نبوت کا. نستورہ راہب نے کہا وہ لوگوں یہ تو نبی ہے اور نبی بھی وہ نبی ہے جو آخری نبی ہے. ھذا نبی وہو آخر الانبیاء. یہ اللہ کے یہ 25 سال کی عمر کا مبارک کا واقعہ ہے. یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. تو گرامی قدر حضرات امام زرقانی نے اسی حدیث کے تحت فرمایا اس نستورہ راہب نے جب حضور کی زیارت کی مور نبوت کی زیارت کی تو اس نے کیا کیا حضور کے قریب ہوا وَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ. اس نے حضور کے سر مبارک کو بھی چوما قدم مبارک کو بھی چوما. سر مبارک کو چوما قدم مبارک کو چوما اور کہنے لگا وَقَالَ آمَنْتُ بِكَ.
اے محبوب خدا میں تو آپ پر ایمان لایا. اعلان نبوت سے جو پہلے کا ایمان ہے یہ تکلیف نہیں ہے، یہ خوش نصیبی محض ہے، یہ معرفت ہے. جیسے حضرت ورقہ بن نوفل یا یہ راہب یا اس طرح کے اور لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص باطن کی روشنی سے حضور کی پہچان عطا فرمائی، وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ تو اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے. حضرت ورقہ بن نوفل بھی بالاتفاق جنتی ہیں. صحابی ہونے میں اختلاف ہے کہ صحابی وہ بنے گا جو اعلان نبوت کے بعد ایمان لا، لیکن ایمان اس کا بھی معتبر ہے جس نے حضور کو پہچان کر اللہ کی عطا سے پہلے بھی قبول کر لیا، اس کا ایمان بھی معتبر ہے. گرامی قدر حضرات، میں نے قرآن و حدیث سے جو باتیں اختصار اور اجمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی، عالم ارواح سے انبیاء نبی ہیں، حضور ان میں سب سے پہلے نبی. اور دوسری بات، 40 سال سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. 40 سال کی عمر کی نبوت کے لیے قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور حدیث مبارک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود فرمایا، ہمارے حضور نے، میں تب سے نبی ہوں جب کوئی بھی نہ تھا، حضرت آدم بھی نہ تھے، سب سے پہلے اللہ نے مجھے نور. میں اس کی تفصیل اس موقع پر نہیں عرض کرنا چاہتا. آپ اہل علم میں پڑھنا چاہیں امام قسطلانی کی مواہب لدنیہ پڑھیں گے، پتہ چل جائے گا. امام قسطلانی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی بنایا، فَأَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، اللہ نے یہ نبوت کا وصف اسی وقت سے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، نور بنا کر وصف نبوت سے نوازا. وَإِن تَأَخَّرَ جَسَدُهُ الشَّرِيفُ، اگرچہ حضور کا جسم مبارک اپنے وقت پر دنیا میں آیا، مگر نبوت تو اللہ نے نور محمدی کو ہی عطا فرما دی. یہ تو تخلیق ارواح سے بھی پہلے کی بات ہے. اب احادیث مبارکہ میں جب سرکار نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، میں تو سب سے پہلے کا نبی ہوں، سب سے پہلے کا. میں حیران ہوں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ساری احادیث فرضی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھیے، رسالہ تجلی الیقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سید المرسلین، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30. آپ اہل علم میں پڑھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا متا وجبت لکن نبوہ والی حدیث صحیح ترین حدیث ہے، اس کے سارے راوی معتبر ہیں اور یہ حقیقی معنی پر معمول ہے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پوری کائنات کو محمد مصطفیٰ کی نبوت شامل ہے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. پھر مہر نبوت، اللہ تعالیٰ نے حضور پر مہر نبوت لگا رکھی. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر اور بڑے آثار، بڑی حدیث اور بڑے دلائل ہیں. میں ان سب سے گزر کر قرآن و حدیث کے بعد اب ائمہ کلام کی تصریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو نبوت کب سے ملی ہے. میں اس پر سب سے پہلے التمہید فی بیان التوحید، اس سے امام ابو شکور سالمی کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. 3 مقامات پر آپ نے بات فرمائی ہے، ایک عقل کی بات، ایک نبوت ملنے کی بات، ایک عصمت کی بات. ہر 3 مقامات پر امام ابو شکور سالمی نے استحبابی نہیں، ظنی نہیں، وجوبی عقیدے کے طور پر محمد مصطفیٰ کی نبوت کو ثابت کیا ہے. آج کل یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا، یہ مسئلہ بتائیے جی ہمیں ظنی ہے یا قطعی ہے. قبر بھی تیری لتاں ٹوٹ گئی ہیں، اجے ظنی قطعی کا بھی نہیں تر پتہ لگا نبوت کا مسئلہ کیا ہے. خدا دا خوف کر، کوئی جہنم تو بچن دی بھی کوشش کر کے دوڑی پہ جہنم دی طرف. اب سنیے امام ابو شکور سالمی کی بات ہے تو کافی، لیکن میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہے تو یہ بھی عبارت کافی ہے. عقل کی بات میں لا یجوز زوال العقل و قصورہ فی حق الانبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین صبیا کان او بالغا وکذالک فی حق الملائکۃ لأن النبی کان نبیا قبل البلوغ و قبل الوحی
कमा अन्नहु नबिय्युम बअदल वहyi व बअदल बुलूग वद्दलीलु अलैहि कौलुहु तआला फी क़िस्सत ईसा अलैहिस्सलाम व काना फिल मादि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन व मन जव्वज़ ज़वाल अल अक़ल यूजिबु ज़वाल अन नबुव्वति अन्हु लिअन्नहु इज़ा ज़ाल अल अक़लु अन्हु फला यसिहु इबादतुहु व अहकामुहु वला यजूज़ु तवज्जुहुल खिताब इलैहि वला यजूज़ु इंज़ालुल वहyi इलैहि वला यसिहु बयानुहु लिल अहकाम व नुसूब अश-शराइअ व हाज़ा लमआनिन तदल्लु अला ज़वाल अन-नबुव्वति व नबुव्वतु ला तज़ूलु अबदन ला तज़ूलु अबदन व मन जव्वज़ ज़वाल अन-नबुव्वति अनिन नबिय्य फ़इन्नहु यसीरु काफ़िरन। लंबी चौड़ी बात है, खुलासा उसका ये है। इमाम अबू शकूर सालमी फरमाते हैं, देखने में बच्चा हो, छोटा हो, पंगूड़े में हो, या चलता फिरता हो, या भागता दौड़ता हो, बलूग से पहले हो या बलूग के बाद हो, वही के नुज़ूल से पहले हो या बाद में हो, जो नबी है वो नबी ही है। इससे आगे बढ़ूं मैं, आगे भी बात आएगी। वकज़ालिका बादल वफ़ात, वही तू बचपन की बात करता है, आलम रूह की करता है, 40 साल से पहले की बात। भाई तुझे पता नहीं, नबी नबी है, नूर में नबी है, रूह में नबी है, जिस्म में नबी है, माँ के शिकम में भी नबी है, 40 साल से पहले भी नबी है, बाद में भी नबी है, कब्र में भी नबी है, हशर में भी नबी है। नबी से कभी नबुव्वत ज़ाहिर नहीं होती। ये इमाम अबू शकूर सालमी का फैसला है। कती जन्नी का सवाल करने वाले, मैं माजरत के साथ इन सफेद रीश आले इल्म की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर मेरे नबी की नबुव्वत का अकीदा कती नहीं है, फिर और कती है क्या? तो फतवा पूछते हो तो मैं नहीं देता, मैं दीन का खादिम हूँ। मैं इमाम अबू शकूर सालमी का फतवा पेश करना चाहता हूँ। मन जव्वज़ा ज़वाल अन-नबुव्वत अनिन नबिय्य फ़इन्नहु यसीरु काफ़िरन, जो नबी को नबुव्वत मिलने के बाद नबुव्वत के ज़वाल को जायज़ जाना है, यानी ज़वाल को जायज़ जाना है, ज़वाल को जायज़ जाना है, यानी ये कहे इस्लाम में हुजूर नबी नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम से खारिज और काफिर है। तो मोहतरम ऐसे अहले इल्म, यहाँ जो अहले इल्म है मैं उनकी बात नहीं करता, मोहतरम ऐसे है अहले इल्म जो जन्नी के चक्कर में पड़े हुए हो, जानते हो उलमाए कलाम काफिर उसी को कहते हैं जो कती अमर का मुनकिर होता है। हुजूर की नबुव्वत कती है। और मैं इसमें एक जुमला मुतरज़ा भी कहना चाहता हूँ, जिसको हुजूर की नबुव्वत के इस अकीदे के बारे में कती और ज़न्नी का शक पड़ा हुआ हो, दुनिया के किसी चौक में आ जाए, फकीर बात करने के लिए तैयार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, हक की फतह, हक की दलील, मुफ्ती जमील, मुफ्ती जमील, हक की फतह, हक की दलील, मैं इस काबिल नहीं उठा दे। तो अब सुनिए दूसरे मकाम पर इमाम अबू शकूर सालमी क्या फरमाते हैं आले सुन्नत का अकीदा हुजूर की नबुव्वत के बारे में। ये अब तमीर आले इल्म तो जानते हैं, ये वो बयान है जिस किताब है जिसके बारे में हमारे अकाबिर उलमा ने फरमाया कि ये निसाब में शामिल करनी चाहिए अकायद की, और बड़े अकायद हैं इसमें, इसे पढ़ना चाहिए। मैं आले इल्म से गुजारिश करूँगा, अब छपी हुई भी है आम, तो सारे अकायद, ज़ियाबियत के अकायद, खिलाफत के, विलायत के, तौहीद के, रिसालत के, बड़ी जामे माने किताब है। अब सुनिए दूसरा फतवा इमाम अबू शकूर सालमी का, काल आल सुन्नत, ये अकीदा आल सुन्नत का है, ये सुन लें। जो सुन्नी बनकर हुजूर की नबुव्वत के मुनकिर हैं, वो अबू जहल से भी गए गुजरे हुए। आगे मैं अर्ज करता हूँ, एक वाक़या भी आपकी खिदमत में अर्ज करना है, तवासील से छोटा सा। अबू जहल गए, तो अब पहले फतवा सुनिए। क़ाल अहलुस सुन्नत वल जमाअत अन्नल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहिम क़ब्ल अल वहय कानू अंबिया मासूमीन वाजिब अल इस्मत व रसूल क़ब्ल अल वहय काना रसूलन नबिय्यन मामूनन व कज़ालिका बअद अल वफ़ात
والدلیل علیہ قولہ سبحانہ تعالی خبرنا عن عیسیٰ بن مریم صلوات اللہ علیہ تصدیقا لہ حیث کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ومعلوم ان الوحی لا یکون للصبیان والاطفال والکتاب لا یکون الا لنبی مرسل وہذا نص من غیر تعویل ماشاءاللہ هذا نص من غیر تعویل ولا تعرید ومن انکر ذلك فإنه يصير کافرا۔ امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے جتنے بھی نبی ہیں وہ معصوم ہیں، واجب العصمت ہیں، وہی سے پہلے بھی وہی کے بعد بھی، وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَفَاتِ۔ ارے بے وقوف، تو دنیا میں نبی ہو جو اس کی نبوت کا مقام ہے، میدان ہے، اسے 40 سال سے پہلے نبی نہ مانے۔ امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں تبلیغ سے فارغ ہو کر جب قبر میں نبی آرام کرتا ہے تب بھی نبی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرنا، ارے بے وقوف ہو، حضور کی نبوت اگر نہیں مانتے تم 40 سال سے پہلے یا پھر وصال کے بعد، تو روضے پہ جا کے حضور پہ سلام کیوں پڑھتے ہو؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کسے کہتے ہو اللہ کا رسول؟ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اتنا گندا عقیدہ، اتنا گندا عقیدہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، تو امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، جو نبی کو ہر حال میں نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو اب آگے امام ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ التمہید کے اندر عصمت کی جب بات فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں والمعنی فی ووان العصمت للانبیاء قبل الوحی من موجبات الضرورت وبعد الوحی اولا۔ کیا بات، کیا بات۔ نزول وحی سے قبل بھی حضور کا وجوباً معصوم ہونا ضروری ہے۔ جب حضور وجوبی طور پر معصوم ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہی وہ ہے جو نبی ہو۔ ہاں، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ غیر نبی بھی معصوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں صرف معصوم بشری صورت میں خدا کے پیارے نبیوں کی ذات مقدسہ ہے۔ اب اس کے بعد میں امام علامہ علی قاری حنفی، ملا علی قاری، وہ شرح فقہ اکبر میں کافی بحث کر کے فرماتے ہیں۔ بحث کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ جو بخاری شریف کے باب و بدء الوحی کی احادیث ہے نا، اس میں ذکر ہے کہ وہی جلی سے قبل حضور کو 6 ماہ جو خواب آتے تھے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ خواب بھی دلیل ہے کہ 40 سال سے پہلے نبی۔ کشوف صادقہ، حضور عبادت انہی کے نتیجے میں کرتے تھے، پرسنلی احکام، ذاتی احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ اب ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بل اشارۃ الی انہ من یوم ولادتہ متصف بنعت نبوتہ، حضور یوم ولادت سے ہی نبی ہیں، یوم ولادت سے۔ اس پر کتنی آثار اور حدیث ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، کوئی میدان لگا تو ساری باتیں کھل کے ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں یوم پیدائش سے، تو آپ فرماتے ہیں متصف بوصف نبوت فی عالم الارواح، حضور پیدا ہوئے تب بھی نبی ہے، لیکن اب سے نبوت نہیں ملی۔ اللہ نے حضور کو نبوت عالم ارواح سے دی ہے، سارے نبیوں کو دی ہے، سارے نبیوں میں سب سے پہلے حضور کو دی۔ یہ علماء کلام کی تصریحات ہیں۔ اب ایک آخر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہار شریعت یہ اردو کی کتاب ہے، اردو زبان میں، لیکن بڑے بڑے فتاوا، بڑی بڑی کتب عقائد اور بڑی بڑی کتب فقہ کا پورا خلاصہ ہے الحمدللہ۔ اس بہار شریعت کے اندر مصنف بہار شریعہ مولانا امجد علی فرماتے ہیں مسلمانوں کے یہ عقائد بڑے پکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کو نبی بنایا ہے۔ آپ نے بھی لکھا ہے سب سے آخر میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے،
اور جو نبوت کے زوال کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. یہ تو بارے شریعت میں ملے. لگتا یوں ہے یا تو یہ نبوت کے منکر انادی ہیں یا حضرت جی ان کو بارے شریعت بھی نہیں آتی. معاف رکھنا، میں کوئی تعلیق نہیں کرتا، نہ میں مدعی ہوں نہ دعوے دار ہوں. یا یہ انادی ہیں یا ان کو بارے شریعت بھی نہیں آتی. لگتا یہی ہے کہ جہالت کا بھی دخل ضرور ہے، کیونکہ نکات کو بھی نکات ہی پڑھتے ہیں کہ میرے 6 نکات ہیں. یہ نکات کو بھی یہ نہیں پڑھتے، جو نقطے کی جمع نکات آتی ہے فعال کے وزن پر آتی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا. تو ہو سکتا ہے کہ جہالت کا بھی بڑا دخل. تو خیر، ہم غیر اخلاقی انداز سے کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے، مگر اپنے ایمان سے کسی قیمت پر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. انشاءاللہ العزیز ہر میدان میں اس کا مقابلہ کریں گے، جہالت کا، دلالت کا. الحمدللہ میں اس پر ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ جو میں عرض کرنے والا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سورہ والضحیٰ کی آیہ مقدسہ ہے. مودودی، غلام خان اور اس طرح کے جو منکر ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے اس آیت سے حضور کی نبوت کی نفی پر استدلال کیا. لیکن ایمان والوں نے کیا کیا کہ یہی آیت حضور کی نبوت کی دلیل ہے. ضالن کا انہوں نے ترجمہ کیا بے خبر اور گمراہ. ایمان والوں نے کہا ضال بے خبر اور گمراہ کو بھی کہتے ہیں، مگر ضال اسے بھی کہتے ہیں جو محبوب کی محبت میں اتنا مست ہو کہ دوسری دنیا سے بے خبر. اس کی بڑی جو میں نے تفصیلات کے اندر یہ سارے معنی لکھے ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ 3 تفاسیر کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور کتب کے اندر بھی ہے. روح المعانی جلد نمبر 30، تفسیر کبیر جلد نمبر 31، تفسیر ساوی جلد نمبر 6. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں تھے، آپ گم ہو گئے بظاہر. اب آپ کی تلاش میں حضرت عبد المطلب نکلے، لوگوں کو بتایا میرا پوتا گم ہو گیا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ ابو جہل اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے اپنی بکریوں کے ریوڑ کی طرف گیا. جب اس طرف گیا تو اس نے کیا کیا، کیا دیکھا؟ فرآہ ابو جہل منصرف من اغنامہ. ابو جہل بکریوں کی دیکھ بھال سے واپس آنے لگا. اس نے دیکھا وہ محمد ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو مانتا نہیں تھا حضور کو، اور اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں تھا. مگر کمال واقعہ ہے، اس نے کہا محمد تیرا دادا ہمارا سردار عبد المطلب تیری تلاش میں سرگرداں، تو ادھر کیوں پھر رہا ہے؟ اونٹنی کو فوری طور پر بٹھایا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور پکڑ کر اس نے کیا کیا؟ لما راؤ انا خناقتا وارکبہ من خلفہ. اونٹنی کو بٹھایا، حضور کو لے کے اپنے پیچھے بٹھا لیا. بڑا مزہ ہے اس واقعے کے اندر، مجھے بڑا لطف آیا ہے. پیچھے بٹھا لیا. اب اونٹنی سے کہتا ہے اٹھ چل. مارتا ہے، جھڑکتا ہے. اونٹنی نہ اٹھتی ہے نہ چلتی ہے. لیکن تھا تو یار سیاڑا، سمجھدار تھا نا. تھا ابو جہل نہیں مگر سمجھدار تھا، معاشرے کا ایک سمجھدار فرد تھا. اس نے سمجھا شاید کوئی بات نہ ہو. اس نے حضور کو اٹھا کر آگے بٹھا لیا. فَأَبَتْ أَن تَقُومَ. پیچھے بٹھایا، اونٹنی اٹھتی نہیں. بڑا مارا، جھڑکا، نہیں اٹھتی. اس نے حضور کو کیا کیا؟ اپنے آگے فَأَرْكَبَهُ أَمَامَهُ. آپ لے لے، میں خود پڑھ سکتے ہیں. اب اپنے آگے بٹھا لیا. جب آگے بٹھا لیا نا، بغیر اٹھانے کے فقامت اونٹنی خود بخود کھڑی ہو، خود بخود کھڑی ہو گئی. لیکن مزہ آگے ہے، ابھی آگے ہے، مزے پر مزہ ہے. ایمان کی برکتیں ہیں، ایمان کے انوار ہیں، ایمان کی عظمتیں ہیں. فقامت الناقۃ تقول. خود بخود اونٹنی کھڑی ہو گئی، چلنے لگ گئی. اور
اٹھتے اٹھتے اس نے کہنا شروع کر دیا یا احمق هو الامام، یا احمق هو الامام، ارے احمق تجھے پتہ نہیں جسے تو نے پیچھے بٹھایا یہ پیچھے بیٹھنے والا ہے، یہ تو پوری کائنات کا امام ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، ارے احمق اسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے، بھیجا آخر میں، یا احمق هو الامام فکیف یکون خلف المقتدی، امام بھی کبھی مقتدیوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کبھی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میرے سارے مضمون پر ایک خلاصہ ہے، یہ تذکرہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو گرامی قدر حضرات دلائل تو بہت سارے ہیں، میں نے یہ کتاب لکھی ہے التبشیرات فی نبوت سید الکائنات، بیشتر اعلی علم کی خدمت میں پیش بھی کی گئی ہے، ان کے پاس ہے، اس سے بھی زیادہ دلائل کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھا، دلائل پر جائیں اس سے کئی گنا اور وقت بھی چاہیے، جو اس کتاب کے اندر بھی الحمدللہ کافی سارے مذکور ہیں، بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث اور بہت سارے تبصرے اور تذکرے موجود ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ علم تشریف فرما ہیں، اس عنوان پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی ضروری اعتراضات ذکر فرمائیں تو ان کی وضاحت بھی عرض کر دوں گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے مسئلہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت مدلل خطاب سے ہمارے دلوں کو معلوم فرمایا۔ یہ علماء کی طرف سے مشترکہ چند سوال ہیں، آپ ان کے جواب عنایت فرما کر مزید شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ نمبر 1، کیا نبی ہونے کے لیے تبلیغ ضروری ہے؟ نمبر 2، عالم روح کی احادیث نبوت کیا محض اعلان کے معنی پر معمول ہیں یا معنی حقیقی پر؟ نمبر 3، بعض لوگ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر میں نبی بنائے گئے۔ نمبر 4، کیا عالم روح سے آپ کی نبوت قطعی ہے یا ظنی؟ نمبر 5، بعثت مبارک سے پہلے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولی مانتے ہیں، آپ ولی ہیں یا نبی؟ نمبر 6، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل 40 سال نبی بالقوہ تھے، آپ ان کی وضاحت فرما کر مشکور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال کہ کیا نبی بننے کے لیے تبلیغ ضروری ہے؟ گرامی قدر حضرات، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، نفس نبوت اور چیز ہے، الگ ہے، اور نبی اللہ کا اللہ کی اجازت سے تبلیغ فرمانا یہ اور چیز ہے۔ اس پر میں قرآن شریف سے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی حضور پر نازل فرمائی، کچھ عرصہ تبلیغ کا کام اللہ کے امر سے شروع نہ ہوا۔ جب تبلیغ کا کام شروع کرنے کا ارادہ الہی ہوا، پہلی وحی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، دوسری وحی آئی وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو آپ تبلیغ فرمائیے، تیسری وحی آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے نبی اللہ نے آپ پر جو اتارا اس کی تبلیغ فرمائیے۔ اگر نبی بننے کے لیے تبلیغ ضروری ہوتی، ان آیات کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ پر میں کس سے پوچھوں؟ اس سے پوچھوں جس بیچارے کو نکاح پڑھنا نہیں آتا، یا انادی ہو یا جہالت زدہ ہو، کون جواب دے گا؟ اہل علم خود جانتے ہیں، جو حق پر بھی ہے۔ نفس نبوت اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے عرض کیا عالم ارواح سے سب نبیوں کی دی ہے، تو کیا اس وقت سارے نبی مبلغ تھے؟ اپنے اپنے وقت میں تبلیغ ہوئی، تبلیغ کے لیے وقت الگ مقرر ہے۔ کیا وصال کے بعد نبی نہیں ہے؟ اب تبلیغ کر رہے ہیں، حشر میں نبی نہیں ہوں گے، کیا تبلیغ کریں گے؟ لہذا نبوت ملنا الگ بات ہے، نبوت کا پیغام مخصوص زمانے میں دینا یہ الگ بات ہے۔
اب اس پر میں فتویٰ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا مدارج النبوہ جلد نمبر 2 فارسی میں میرے خیال میں 30 کے لگ بھگ صفحہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مذہب محدثین آست نبی را تبلیغ ضروری نیست. محدثین کا یہ مذہب ہے کہ نبی ہونے کے لیے تبلیغ ضروری نہیں ہے. تبلیغ معیار نہیں، تبلیغ تو غیر نبی بھی کر سکتا ہے. یہ الگ معاملہ ہی الگ ہے، موضوع الگ ہے. نفس نبوت یہ انتخاب قدرت ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جسے چاہتا ہے وہ خوب جانتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ عالم نور کی حدیث کیا اعلان کے معنی پر معمول ہے؟ نعوذ باللہ، سارے دین کو فرضی بنا ڈالا، قرآن کو فرضی بنا ڈالا، قرآن کی محکم آیات کو فرضی معنی پر معمول کر لیا، محکم نصوص حدیث کو فرضی معنی پر معمول کر لیا. اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ امام احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کا فتویٰ میں عرض کر چکا ہوں، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 رسالہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث نبوت حقیقی معنی پر ہے. حقیقی معنی پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے صرف نعوذ باللہ صرف اعلان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے نبوت کا وصف اور نبوت کا کمال حضور سید عالم کو عطا فرما دیا. تیسرا سوال، بعض لوگ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ آخر میں نبی بنائے گئے. اچھا، یہ صاحب کہتے ہیں اگر حضور عالم نور یا روح سے خاتم النبیین بھی ہیں تو پچھلے نبیوں کا کیا بنے گا؟ بیچارے ملا کو کیا خبر، یہ اپنا سوچے کہ میرا کیا بنے گا. حضور کا تو اللہ نے سب کچھ بنا دیا. خدا کے بندے، حضور کا عالم روح میں خاتم النبیین ہونا، حضور کا یہ فرمان کہ اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین تھا، لکھا ہوا تھا خاتم النبیین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے مجھے نبوت بھی عطا فرما دی اور ختم نبوت بھی عطا فرما دی، اور نبوت اور ختم نبوت کی تنفیذ اور اظہار اللہ نے 40 سال کی عمر مبارک سے فرمایا. یہ معنی ہے آخری نبی ہونے کا. اور میں پہلے حدیث پاک عرض کر چکا ہوں، حضور خود فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. نبی بننے میں پہلا ہوں، دنیا میں تشریف لانے میں آخری. اور چوتھا سوال ہے کیا عالم ارواح سے آپ کی نبوت قطعی ظنی ہے؟ یہ میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں. قرآن شریف کی نصوص قاطعہ محکم آیات سے نبوت ثابت ہے. ایسے ہی احادیث جو حد تواتر کو پہنچنے والی ہیں اور کم از کم تواتر مانوی اس پر بات پر ضرور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے حضور کو نبی بنایا ہے. یہ سارے دلائل قطعیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور علماء کلام کی تصریحات کہ جو نبوت مصطفیٰ کو، نبوت انبیاء کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے. ان کا فتویٰ بھی اسی وجہ سے ہے کہ دلائل قاطعہ سے حضور کی نبوت صرف 40 سال سے نہیں، عالم ارواح سے ثابت ہے. اور نمبر 5، بعثت مبارک سے پہلے کچھ لوگ آپ کو ولی مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی سازش ہے. میں اور مثال تو اس میں کچھ نہیں دینا چاہتا، مثالیں تو میرے سامنے بڑی آتی ہیں مکار لوگوں کی، سیاسی ہو یا کوئی اور، لیکن میں نہیں دینا چاہتا. آپ نے کہا کہ 40 سال سے پہلے حضور ولی ہے، نبی نہیں ہے. دلیل کیا جی؟ فلاں صاحب نے کہا ولی. میں نے کہا بے وقوف، ولی ہونے کا مطلب ہی نبی ہونا ہے. ولایت قرب الہی ہے، قرب الہی نبی سے حاصل ہوتا ہے، نبی کے توسل سے حاصل ہوتا ہے. ارے آپ نے 40 سال سے پہلے حضور کو ولی کہا تو بتاؤ حضور کس نبی کی امتی ہیں کہ اس کے وسیلے سے ولی بنے؟ ارے اللہ کے بندے، محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء 40 سال سے پہلے اگر تو ولی اللہ کہے گا تو تب بھی اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ محمد رسول اللہ.
آپ کو ولی اللہ کہنا، آپ کا ولی اللہ ہونا، یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ لہذا ولایت نبوت کے منافی نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام قبل 40 سال نبی بالقوہ تھے۔ بالقوہ نبی، یہ کسی بوڑھے خراب منطقی کا گڑا ہوا قول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت اعتقادی مسئلہ ہے اور علم منطق دلیل شرعی نہیں ہے، حجت ہے ہی نہیں ہمارے لیے، ایک بات۔ دوسری بات، نبی بالقوہ کہہ کر سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا کہ میں نبی مانتا ہوں حضور کو لیکن نبی بالقوہ، یہ سراسر دھوکہ، یہ بھی انکار ہے، مکاری ہے، مکاری ہے نبی بالقوہ کہنا حضور کو۔ کیوں؟ یہ قضیہ عالم تشریف فرما ہے، یہ ممکنہ ہے قضیہ، ممکنہ عامہ۔ جیسے اس کی مثال یہ کہا جاتا ہے الانسان کاتب بالقوہ، ہر انسان جو ہے نا، کل انسان کاتب بالقوہ، ہر انسان بالقوہ کاتب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کاتب بن سکتا ہے، مگر اس کا کاتب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب حضور کو جو نبی بالقوہ کہا، اس کا مطلب در پردہ انکار ہے، حضور نبی نہیں ہے، امکان ہے بننے کا۔ یہ خباثت ہے جو بالقوہ کے اندر چھپائی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نبوت کے عقیدے سے، اور یہ دھوکہ ہے۔ اور اگر کہنا بھی ہے تو کسی ممکنہ خاصہ یا اور قضیے کا سہارا لے کے کہو حضور کی ذات وہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنا رکھا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں جو سوالات کے جوابات ہیں، انشاءاللہ اگر کوئی میدان لگے گا تو پھر اس سے بھی کھل کے باتیں آ جائیں گی۔ تو یہاں تو آپس کی ڈسکشن ہے۔ آخر میں اس مسئلہ کا فتنہ جو ہے نا، اس مسئلہ پر جو کھڑا ہوا، اس کی رویداد بھی تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے چند منٹوں کے اندر۔ سب سے پہلے اس ہمارے وطن میں اس برے عقیدے کے مدعی تھے مودودی اور مولوی غلام اللہ خان، یعنی مماتی دیوبندی، جو حضور کی حیات مبارکہ کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے اندر اور پھر حیاتی دیوبندیوں کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے ایک حوالہ بھی عرض کیا مرزا کشمیری کا، کوئی بھی حضور کی نبوت کا منکر نہیں ہے، لیکن اہل سنت تو الحمدللہ مدعی ہیں اس عقیدے کے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کو نبی بنایا، اب نبی ہیں، ہر حال میں ہر عالم میں نبی ہیں۔ تو البتہ تبلیغ نبوت، احکام نبوت، یہ الگ معاملہ ہے، اللہ کے حکم سے مخصوص وقت پر ہوا۔ سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کہلانے والوں میں یہ فتنہ کھڑا کیا مولوی محمد اشرف سیالوی نے۔ اس نے ہمارے پاس ایک مسودہ بھیجا تھا کہ میرا یہ عقیدہ، ہم نے کہا یہ ہمیں قبول نہیں، یہ مماتی وہابیوں کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا۔ لہذا 6 ستمبر 2009 کو سرگودا شہر میں جانشین حافظ الحدیث پیر سید محمد محفوظ مشہدی صاحب نے ان سے ٹائم طے کیا، ہم بات کرنے والے تھے۔ جب ہمارے علماء کو استاد العلماء مفتی محمد فاروق بدیالوی صاحب، استاد العلماء مفتی محمد طیب ارشد صاحب، حضرت پیر سید ضیاء القاسمی شاہ صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے سیالوی صاحب سے بات کی، اور رات کو میں جلسے میں تھا، مجھے تلاش کر کے فرمایا ہم نے انہیں سمجھا دیا ہے، آئندہ یہ مسئلہ نہیں کریں گے، لہذا 6 ستمبر کو بات اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درمیان میں بندیال شریف کا واسطہ بھی پڑا، یعنی وہاں ان کا وسیلہ بھی پڑا جو ہمارا علمی مرکز بھی ہے اور مجھ جیسے نالائق طالب علم کا استاد خانہ بھی ہے۔ تو اتنے ہم نے شکر کیا کہ ایک سنی عالم اگر بہکا ہوا ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے تو الحمدللہ علی ذالک۔ مگر مولوی اشرف نے اس کے خلاف، وعدے کے خلاف، کچھ عرصے کے بعد کتاب چھاپ دی تحقیقات، جس کا تعارف بھی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں 2-3 لفظوں میں۔ اس کتاب کے اندر اس نے کیا لکھا؟ مولوی اشرف نے اس نے لکھا حضور کی روح مبارک ضعیف اور ناتواں تھی، نبوت کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتی۔ نعوذ باللہ۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تفصیلات کے اندر اس کے 5-6 اقتباسات میں نے ذکر بھی کیے ہیں۔
دوسرا لکھا حضرت عیسیٰ بچپن میں نبی بن گئے، آدھے فرشتے آدھے بشر تھے، حضور نعوذ باللہ اس کے نزدیک دونوں طرف سے بشر تھے، حضور پر کثافت کا غلبہ تھا، لائق نبوت نہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر لکھا کہ سورہ الگ کی آیات نازل ہونے کے بعد بھی حضور بالاتفاق نبی نہیں ہے۔ یہ زہر اگلا مولوی اشرف نے اپنی کتاب میں جو آج بھی موجود ہے، جس ایڈیشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے، یہ گستاخیاں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے جن گستاخانہ عبارتوں کے خلاف جہاد فرمایا، حضور کی عزت کا دفاع کیا، ان عبارتوں سے زیادہ گستاخیاں مولوی اشرف کی کتاب میں۔ لہذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب کتاب چھپی میں لاہور جلسے میں تھا باٹی گیٹ میں، وہاں بات چل نکلی کہ سیالوی صاحب سے مناظرہ کر لو گے۔ میں نے اسی آیت پر تقریر کی وہاں، جس آیت سے نفی پر استدلال کیا مولوی اشرف نے، حتی اذا بلغ شدہ و بلغ 40 سنۃ، میں نے بیان کیا، سارے مفسرین نے کہا یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، اور یار لوگوں نے اسے نفی نبوت پر استدلال کر لیا۔ عجیب بات ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ خیر چلتے چلتے مفتی غلام حسن صاحب، مفتی عباس صاحب، یا حزب اللہ والے، جامعہ اجمیریہ والے، مولوی اکرام صاحب جو کیسٹیں بیچتے ہیں مولوی، مگر کیسٹیں بیچتے ہیں، ایک اور حکیم فیض رسول ہے، یہ چار لوگ منڈی شہر میں حضرت پیر سید محمد محفوظ مشہدی صاحب کے مکان پر آئے، وہاں 3 گھنٹے ہم نے شرطیں طے کی، اس کا عکس اس کتاب کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، دستخط ان کے موجود ہے۔ لاہور مناظرہ طے ہوا الحمدللہ جامعہ نعیمیہ کے اندر، وہاں پر میں نام لوں تو درجنوں علماء تشریف فرماتے ملک بھر سے، حضرت حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی، پیر سید ضیاء القاسمی شاہ صاحب مشہدی، استاد العلماء مفتی فاروق بندیالوی صاحب، جانشین شیخ القرآن مولانا سید ریاض الحسن شاہ صاحب چکوال والے، استاد العلماء مولانا خادم حسین رضوی، مفتی استاد العلماء مفتی محمد طیب ارشد صاحب، مولانا مناظر اسلام مولانا عبدالطواب صاحب، درجنوں بھر جید علماء کرام، ملک بھر کی کریم اکٹھی تھی، مناظرہ ہونا تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا، مگر نہ یار آیا نہ پیغام یار آیا، بھاگ کے نکلے وہاں سے۔ لاہور جامعہ نعیمیہ تو کیا، لاہور کی حدود میں بھی یہ دنیا کو چھوڑنے والا بابا نہیں گیا، اپنے گھر سے بھی نہیں نکلا، جرأت تھی علمی یا اعتقادی صداقت کی تو آتے میدان میں بات کرتے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہاں راوی ریان شریف کے حضرت قبلہ میاں محمد حنفی صاحب نے علماء کا پورا وفد بھیجا اس مسئلے کے اندر، یہ ساری رویداد مناظرہ لاہور کی رویداد اس کتاب کے آخر میں چھپی ہوئی ہے، لگی ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جشن فتح ہوا جامعہ نعمانیہ میں، طارق فدایہ نے ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا، بابا صاحب جو منکر تھے نبوت کے، یہ فتنہ پہلے دنیا سے چل بسے چلے گئے۔ اس کے بعد فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب ہیں بیچارے، وہ اتنی پلسیٹیاں مارتے ہیں عقیدے میں جتنی مچھلی پانی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان سے 2 دفعہ ہمارا مناظرہ طے ہوا۔ ایک دفعہ جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا سیالوی صاحب تو 40 سال تک نبی نہیں مانتے، میں عالم روح میں بھی حضور کو نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ مناظرہ طے ہو گیا، لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں علماء سے ذلت بھی ہوتی رہتی ہے۔ مناظرے سے 3 دن قبل 4 دن حضرت مولانا سعید احمد اسد صاحب نے اپنا رجوع انٹرنیٹ پہ والد صاحب کے سامنے چڑھا دیا، یہی حدیث پاک متا وجبت لک النبوہ کہ اس کے حقیقی معنی پر میرا ایمان ہے، یہ تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم سے رابطہ ہوا، اب مناظرہ کرو گے؟ میں نے کہا مناظرہ نہیں کریں گے، مولانا کا شکریہ ادا کریں گے، ہم کوئی انادی نہیں ہے، نہ اپنی تذلیل چاہتے ہیں نہ آپ کی تذلیل چاہتے ہیں۔ ایک خالص اعتقادی مسئلہ تھا جس پر بات طے تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے واضح کر دیا موقف، اب مناظرے کی ضرورت ہے، مطمئن ہو گئے۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ حضرت پھر اسی پر ہے، پھر اسی عقیدے پر ہے، پھر مناظرہ طے ہو گیا
پھر مولانا سید احمد حسن صاحب نے مجھے خود کال فرمائی اور کال ریکارڈ کروائی، جس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا بالکل میں مانتا ہوں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت بریلوی، محدث اعظم فیصل آبادی، رضالی زماں ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان کی تصریحات پر میرا ایمان ہے، حدیث پاک کے حقیقی معنی پر ایمان ہے۔ میں نے کہا رسالہ تجلی الیقین اعلیٰ حضرت کا، اس پر بھی پورا آپ کا ایمان اس پر بھی ہے۔ میں نے کہا مولانا میں آپ کو سلام کرتا ہوں، ہمیں اب آپ کے ساتھ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ رویداد ہے۔ اس کے بعد پھر آج کل یہ مسئلہ چھڑا، آج کل یہ مسئلہ کھڑا ہوا، پھر ایک طرف حضرت مولانا سید احمد حسن صاحب، ایک طرف حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف عباس جلالی صاحب۔ تو میں نے کہا ان حالات میں ہی حق کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا کہ مولانا سید احمد حسن صاحب نے 3 مرتبہ تو پہلے بھی رجوع کیا اور 6 نکات بھی دیے ملتے جلتے اسی سے، اگرچہ وہ کچھ مذاق طلب ہیں مگر اس قابل نہیں کہ اس پر مناظرہ کیا جائے، وضاحت ہو سکتی ہے۔ تو جب تک ان کا موقف واضح نہ ہو ہم کچے یا ناپختہ انداز میں شور نہیں ڈالنا چاہتے، مذہب کی اسلام کی حقیقی ترجمانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے لیے ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج میں علماء کے عظیم نمائندہ اجتماع کے وسیلے سے اور سوشل میڈیا پر پروگرام جانے کے ذریعے سے پوری دنیا کے اہل سنت کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مولانا سید احمد حسن صاحب اگر رجوع کے موقع پر قائم ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اگر یہ پھر تھڑکے ہیں پھرے ہیں تو الحمدللہ یہ سید احمد حسن ہو یا کوئی اور منکر ہو، دنیا کے کسی چوک میں ہمیں بلائیں، تھوڑے ٹائم پر ہم آ کر حضور کی عظمت کی بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہمیں شرار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ مولانا ہمیں اتھرائز کریں، ہم جامعہ نعیمیہ میں آئیں گے انشاءاللہ، کوئی ڈر نہیں ہمیں، اپنا گھر ہے ہمارا، لیکن موقف واضح کریں کہ آپ کا انکار والا موقف ہے یا اقرار والا۔ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ یہ نہ بناؤ، ایک سمت پر قائم رہو۔ اور حضرت قبلہ زینت الفقہا مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کتنی قابل قدر شخصیت ہیں، جن کے یہ صاحبزادے ہیں، ہمیں ان کی تو خیر قدر ہے ہی ہے، ان کی بھی قدر ہے، ان کی بھی قدر ہے۔ ان سے گزارش ہے آپ جس کے پیچھے پڑے ہیں، پھر مناظرہ اس کے بعد طے ہوا سید حسن صاحب کے بعد سرگودا میں حضرت مولانا ضیاء پیر غلام رسول قاسمی صاحب کے زیر انتظام، یہ ان کے بیٹے نے طے کیا، نصیر الدین صاحب جو وہ بھی دنیا چھوڑ گئے، اشرف سیالوی کے بیٹے نے۔ اچھا، مناظرے میں مخصوص لوگ تھے، استاد العلماء مفتی فاروق بندیالوی صاحب، فخر السادات پیر سید ضیاء القاسمی شاہ صاحب، استاد العلماء مفتی طیب ارشد صاحب، حضرت العلامہ مولانا محمد ریاض صاحب، 6-7 ارکان پر مشتمل ہم لوگ وہاں موجود تھے۔ میرے سامنے جو مناظر کھڑا کیا گیا وہ جور آباد سے ایک مولانا جان صاحب تھے، نام سننے کو تو جان صاحب تھا مگر سامنے آ کے بیٹھے تو بے جان نکلے۔ کیوں، کیسے بے جان نکلے؟ میں نے کہا آپ کا موقف سیالوی صاحب کی کتاب ہے، ہمارا موقف ہماری کتاب ہے۔ اس نے کہا میں موقف سیالوی کی کتاب کا ذمہ دار ہی نہیں، اس کو کون ذمہ لے گا؟ نعوذ باللہ، اس گستاخانہ کتاب کو جو تحقیقات نام کی ہے۔ میں نے کہا کتاب ہی کا تو مسئلہ ہے، جب کتاب ذمہ نہیں لیتے تو لینے کیا آیا؟ ہمیں لکھ کے دو، اس کتاب سے ہمارا تعلق نہیں، پھر موقف لکھو، ہم جائزہ لیں گے، اگر وہ صحیح ہوا تو آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر غلط ہوا تو پھر اس پر آپ سے مناظرہ کریں گے۔ لہذا وہ مناظرہ نتیجتاً نہ ہو سکا، کمیٹی بنائی گئی کہ وہ کتابوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کروائے گی، جس میں یہ علماء شامل تھے، حضرت پیر ضیاء القاسمی شاہ صاحب، استاد العلماء مولانا فاروق بندیالوی صاحب، مفتی طیب صاحب، پیر غلام رسول قاسمی صاحب، فضل رسول صاحب، تو یہ کمیٹی میں تھے۔ اچھا، کمیٹی کتابوں کا جائزہ لے گی،
اگر نہ لے سکی دوبارہ مناظرہ کروائے گی۔ اس کمیٹی میں پیر ضیاء القاسمی شاہ صاحب شامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کمیٹی عاجز آ چکی ہے، اس انتظام سے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ تھی روئے، بلکہ لکھ کر کے دیا، یہ رویداد تھی اس مسئلہ پر فتنہ کھڑے ہونے کی اور اس کے تدارک کی۔ اب اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے عالم نور سے حشر تک ہر عالم میں اللہ نے اپنے حبیب کو نبوت کا وصف عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس کا منکر ہو، کل کا، آج کا، لاہور کا، فیصل آباد کا یا راولپنڈی کا یا کہیں کا کوئی ہو، الحمدللہ ہم اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ جو ایک دو ہمارے علماء یعنی اہل سنت کہلانے والوں میں سے جو بیٹھے ہیں، ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں یہ اپنے اسی عقیدے پر قائم رہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ نہیں مانتے، انکار پر اڑ جاتے ہیں، تو الحمدللہ ہم تیار ہیں، سامنے آ جائیں، آپ کا اصلی چہرہ اور بے نقاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذہب حق کا، مذہب مہذب، مذہب نجات، مذہب فلاح، مذہب شفاعت، مذہب جنت، اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا سے پہلے ایک بار پھر آپ سارے علماء کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ کسی کی دل آزاری ہمارا مقصود نہیں، آج کی اس نشست کا صرف اور صرف اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے باتیں کرنا تھا۔ تو امید ہے کہ اہل سنت ہیں، ہم طالب علم ہیں، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں علم کل ہوں۔ تو جب تک یہ ہمارے جسم میں جان ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس عقیدے پر ہیں، ہمارے بزرگ اس عقیدے پر تھے، اور جتنی ہماری بساط ہے ہم اس کے مطابق اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق کوشش کریں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے، ہمارے جو اکابرین کے بزرگوں کے عقائد تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے، اور حضرت مفتی صاحب کے بلا کو اللہ صحت شفا عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح یہ عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کر رہے ہیں، ہر وقت ہر جگہ ہر میدان میں آپ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ان کو بھی حاصل اور ہم سب کو بھی حاصل ہو، اور رب العالمین عقیدہ اہل سنت پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور رب العالمین آخری وقت رسول اللہ کا دیدار اور کلمہ نصیب کرے، اور قبر میں حضور کی پہچان عطا کرے، حشر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کا سایہ نصیب کرے، اور جو لوگ اس راستے سے بھٹک چکے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ تھوڑا سا ہم نے آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے، لنگر کے بعد آپ سب